إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام موقر علماء کرام، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی دینی مائیں اور بہنوں، سیرت طیبہ کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ ارادہ یہ ہے میرا اور آپ کا کہ ایک مرتبہ مکمل سیرت طیبہ آپ حضرات کے گوش گزار ہو جائے۔ حالانکہ آج تک دنیا میں نہ زبان سے کہنے والا، نہ قلم سے تحریر کرنے والا، نہ کوئی شاعر اس کا حق ادا کر سکا ہے۔ جب شاعر بھی میرے اور آپ کے آقا کی خاصیتیں بیان کرتا کرتا تھک گیا تو آخر میں اس نے یہ کہہ کر کے قلم گیر دیا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن ہر کسی نے کوشش کی، انہی کوشش کرنے والوں میں میرا اور آپ کا نام بھی آ جائے کہ ایک سیرت کو کہنے والا بیٹھا ہوا تھا، ہم سننے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کو ہو سکتا ہے یہی نقل پسند آ جائے اور اس کو اصل میں تبدیل کر کے میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ واجب الاحترام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سے فارغ ہونے کے بعد مدینۃ المنورہ تشریف لائے۔ آنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا نے سن 8 ہجری کے اندر اور بہت سارے سریے روانہ فرمائے۔ میں بارہا آپ کو بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک ہوتے ہیں غزوات جس میں خود بنفس نفیس میرے اور آپ کے آقا شامل ہوئے، کچھ ہوتے ہیں سریے کہ جس میں میرے آقا کو معلوم ہوتا کہ فلاں سردار آپ کے خلاف اپنی طاقت کو اکٹھا کر رہا ہے،
اور مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے تو میرے آقا کسی صحابی کو اس کے ساتھ 50-100 صحابہ کو ساتھ کر کے بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کا قلعہ قما کر دے اور اس اٹھنے والے فتنے کو دبا دے۔ ان کو سرایا کہا جاتا ہے۔ آنے کے بعد میرے آقا نے بہت سارے سریے روانہ فرمائے اور تمام کے تمام مکمل کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے۔ اس کے بعد یہاں 8 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ کا موقع چل رہا ہے۔ آپ مکے والوں سے صلح فرما چکے ہیں، 10 سال تک ہم آپس میں کوئی قتل و قتال نہیں کریں گے۔ اسی اثنا میں ایک عظیم صحابی کا اگر یہاں تذکرہ ہو جائے اور ان کے ساتھ ان کے ہمنوا حضرت عثمان بن طلحہ اور انہی کے ساتھ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایسے صحابی ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ یہاں کیا جائے تو مجھے اور آپ کو آگے کی سیرت سننے میں شاید اور زیادہ مزہ آنے لگے اور ایمان کی تازگی بڑھنے لگے اور ایمان کا جذبہ ابھرنے لگے، اور یہ انسانی خون جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، پھر اللہ کے امتی ہونے کا یہ جو جذبہ، اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا یہ جو جذبہ مجھے اور آپ کو دیا ہے، شاید اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے تو ان اللہ کے دیوانوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ یہ خالد ابن ولید کون ہیں؟ یہ عثمان بن طلحہ کون ہیں؟ یہ حضرت عمرو ابن العاص کون ہیں؟ ان کی ذرا گفتگو کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی نے ایک کو سیف اللہ کا لقب دیا، دوسرے کو عاقل ہونے کا لقب دیا، تیسرا وہ ہے جو فاتح ایران کہلایا ہے۔ یہ تینوں اللہ کے نیک بندے بنے ہیں لیکن ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ ہاں، ان کا جو بھائی ہے حضرت خالد کا، ان کا بھی نام ولید ابن ولید ہے۔ ہاں، حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب میرے دل کے اندر ایمان کی چنگاری جاگی ہے تو میرے دل کے اندر خیال آتا تھا کہ جب کبھی میں اللہ کے نبی کے مقابلے کو جاتا ہوں اور جب واپس آتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے، اے خالد تو کہاں محنت کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ ہمیشہ غالب آتے رہیں گے، وہ پوری دنیا پر غالب آئیں گے، یہ تیری محنت بیکار ہے، یہ تیری جد و جہد بیکار ہے۔ لہٰذا جب میں واپس آتا تو میرے دل کے اندر یہی خیال آتا، لہٰذا مجھے میرے بھائی نے بھی سمجھایا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ عصفان پر جا کر نماز ادا کر رہے ہیں تو حضرت خالد کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں اللہ کے نبی پر نماز پڑھتے ہوئے حملہ کر دوں، چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، لیکن جیسے میں حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ محمد عربی کو یہ خبر پہلے ہی پہنچ چکی ہے اور آپ پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا تو میرے دل کے اندر ایک اور خیال جاگ گیا کہ اگر ان کو من جانب اللہ کی طرف سے معلوم ہو جاتا ہے تو پوری دنیا مل کر کے ان کا بال بھی بقا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا حضرت خالد کہتے ہیں میں پیچھے ہٹا اور میرے دل کی چنگاری اور بڑھتی چلی گئی۔ ولید ابن ولید کہتے ہیں میں نے پھر ایک خط لکھا حضرت خالد کو کہ جب حدیبیہ عمرۃ القضاء کے موقع پر میرے آقا جب مکۃ المکرمہ آئے، خالد بن ولید روپوش ہو گئے اور دوسری جگہ جا کر کے قیام کیا۔ ولید ابن ولید کہتے ہیں کہ میں نے ایک خط لکھا اللہ کے نبی کی طرف سے، میں نے خط لکھا اے خالد، اللہ نے تجھے اتنا بڑا ذہین بنایا ہے، اتنا بڑا عاقل بنایا ہے، لیکن تیری سمجھ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو کیوں قبول نہیں کرتی؟ حالانکہ یہ دین تو عقل مندوں کا ہی ہے، حالانکہ یہ دین تو ذہن والوں کا ہی ہے، حالانکہ اللہ کو ماننے والے، اللہ پر یقین کرنے والے جتنی عقل دوڑائیں گے اتنا ہی ان کا ایمان تازہ ہوگا، جتنا ہی عزت
زمین پر رہتے ہوئے اس آسمان کے بارے میں خیال کریں گے، اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوگا، زمین کے بارے میں خیال کریں گے، اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوگا، اس سارے نظام کو اپنی عقل سے دیکھیں گے تو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ اے خالد تیری عقل اللہ کے نبی کے اس مذہب کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں آج مجھ سے آقا محمد عربی ملے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ولید ابن ولید کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھ سے اللہ کے نبی ملے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلا سوال یہ کہا، ہاں یہ کیا، اے ولید تمہارے بھائی خالد کہاں ہیں؟ ہاں میں نے کہا یا نبی اللہ معلوم نہیں۔ کہا کہ اتنا عقل مند آدمی ہے، اتنا ذہین آدمی ہے، کیونکہ عقل کے اعتبار سے مشہور ہیں، ذہن کے اعتبار سے مشہور ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ولید تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ اتنا بڑا عقل مند آدمی ہے، اتنا بڑا ذہین آدمی ہے، لیکن اس کے ذہن میں اسلام جیسا پاکیزہ مذہب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے خالد تمہیں یاد کیا ہے، اور واقعی گفتگو یہی ہے کہ آج جتنی دنیا اپنی عقل دوڑاتی ہے، حالانکہ اس وقت میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آدھی عقل اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت میں کوئی اس طرح کے آلات نہیں ہیں، لیکن تمام جنگوں میں فتوحات حاصل کرنے والے یہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت خالد ابن ولید ہی ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر کے چلوں، جب غزوہ احد کا موقع آیا تھا اور 50 صحابہ کو اللہ کے نبی نے پہاڑ پر رکھ دیا تھا کہ آپ ان کی یہاں سے رہنمائی کریں گے، نگرانی کریں گے، جنگ چاہے فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے آپ کو وہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ جب وہ 50 صحابی وہاں سے ہٹ گئے تھے، ادھر سے حملہ کرنے والے اور اس جنگ کے پاسے کو پلٹنے والے کوئی اور نہیں، خالد بن ولید ہی تھے۔ حالانکہ غزوہ احد تو اللہ کے نبی فتح کر چکے تھے، اب صحابہ مال غنیمت کی طرف دوڑ رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہاں سے 50 صحابی ہٹے ہیں، حضرت خالد بن ولید کی عقل کام کر گئی تھی، ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن ادھر پہاڑ کی طرف سے حملہ کرنے والے اتنے سارے صحابہ کو شہادت کا جام پلانے کا ذریعہ بننے والے، میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے اس کا ذریعہ بننے والے، آقا بے ہوش ہو کر کے گر گئے اس بے ہوشی کا ذریعہ بننے والے، آقا کے تعلق سے یہ خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس خبر کو پھیلانے کا ذریعہ بننے والے کوئی اور نہیں، حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کے اندر تذکرہ کیا گیا، ولید ابن ولید تذکرہ کر رہے ہیں خالد، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے خالد کہاں ہیں؟ اتنی بڑا عقل مند آدمی ہے پھر بھی اسلام کو کیوں نہیں سمجھتا، کیوں نہیں اپنے ذہن سے دیکھتا؟ حضرت خالد کو یہ خط پہنچا ہے اور تو اللہ کے نبی کا ساتھ دے دیں۔ اللہ کے نبی نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے اگر خالد اس اسلام کے اندر آ جائے تو اللہ اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنی فتوحات حاصل کرائے گا، اگر خالد اسلام کو قبول کر لے تو نہ جانے کتنے اسلام کے دشمن اس زمین سے اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائیں گے۔ اگر خالد بن ولید اگر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو میں خالد کو اوروں سے مقدم رکھوں گا، خالد کو اوروں سے آگے رکھوں گا، خالد کو عزت اور زیادہ دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ خط جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کو پہنچا ہے، اس خط کو دیکھ کر کہ مجھے آقا نے یاد فرمایا ہے، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے، حضرت خالد کہتے میرے دل کی کیفیت بدل گئی، میں فوراً مکہ المکرمہ واپس آیا، حالانکہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا کہ کیوں نہ مکہ چھوڑ کر شاہ قیصر کے پاس چلا جاؤں اور ان کے مذہب کو قبول کر لوں اور ان کے مذہب کو قبول کر کے ان کے اس طرح عیب کی زندگی گزاروں، لیکن جیسے یہ خط اللہ کے نبی کا میرے پاس پہنچا تو میرے دل کی حالت بدل گئی، میں نے سامان سفر تیار کیا اور چلنے کا ارادہ کیا، لیکن سمجھا کہ چلو ہو سکتا ہے میرے ساتھ یہ دل کی کیفیت کسی اور کی بھی بدلی ہوئی ہو، لہٰذا ارادہ کیا کہ کسی اور سے بھی ملاقات کروں۔ سفر سامان تیار کیا، میں سب سے پہلے صفوان بن امیہ کے پاس پہنچا، میں نے جا کر کے صفوان سے کہا صفوان
یہ کب تک ہم زندگی گزاریں گے؟ کیوں نہ آقا کے ساتھ ہو جائیں، کیوں نہ محمد کے دین کو قبول کر لیں۔ ہم اس دین میں سچائی دیکھ رہے ہیں، ہم اس دین کو غالب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ صفوان بن امیہ نے جواب دیا، اے خالد، اگر پوری دنیا کا ایک ایک انسان بھی اللہ کے نبی کو قبول کر لے، میں تب بھی نبی کو قبول نہیں کروں گا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ شاید اس کا باپ اور بھائی غزوہ بدر کے اندر ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ہو سکتا ہے اسی وجہ کا غصہ ہو، لہٰذا حضرت خالد کہتے میں ان کے پاس سے آ گیا، پھر اکرمہ ابو جہل کے پاس گیا، میں نے جا کر کے اس سے بھی یہی بات کہی، صفوان بن امیہ والا جواب اکرمہ نے بھی دے دیا، لہٰذا اب میں آخر میں عثمان بن طلحہ کے پاس پہنچا ہوں، اور جا کر کے ان سے کہا، اے عثمان، کیوں نہ ہم اس دنیا کی زندگی کو بدل لیں اور آقا کے ہو جائیں، محبوب کے ہو جائیں، اس نبی کے ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں جو تیرے دل کی کیفیت ہے وہ میرے دل کی بھی کیفیت ہے، جو تو سوچ رہا ہے وہی میں سوچ رہا ہوں، لہذا کہا تو پھر چلیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک ساتھ نہیں چلیں گے، بلکہ جا کر کے مقام یاجج میں اگر تم پہلے پہنچ جاؤ تو میرا انتظار کرنا، اگر میں پہلے پہنچ جاؤں تو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ چنانچہ دونوں کا مشورہ ہو گیا۔ مقام یاجج میں حضرت خالد جیسے ہی پہنچے تو عثمان بن طلحہ وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں، لہٰذا دونوں آپس میں مل کر کے آپس میں آگے کا قدم بڑھایا تو دیکھا کہ آگے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے مرحبا بکم، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں، ان کے غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے دین کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ جواب سن کر کے حضرت عمر ابن العاص کہتے ہیں جو ارادہ تمہارا ہے اسی ارادے کو لے کر کے میں بھی نکلا ہوا ہوں، لہٰذا اب تینوں کیوں نہ ساتھ ہو کر کے چل دیں۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ جب ان کی خبر میرے آقا کو پہنچی ہے اور ولید ابن ولید نے جا کر کے خبر دی، یا نبی اللہ، میرا بھائی اس دین کو قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے ساتھ عثمان بن طلحہ بھی ہے، اس کے ساتھ عمر ابن العاص بھی ہے، تو میرے آقا نے ان کی خبر سنتے ہی مسکرائے اور مسکرا کر کے کہا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا ہے۔ بڑے عظیم سپہ سالار ہیں، بڑے عظیم فوجی ہیں، بڑے عظیم جنگجو ہیں۔ اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جیسی خبر ملی آپ کھڑے ہو گئے، کہا کہ جلد بلاؤ ولید ابن ولید، دیکھو کہاں ہیں تینوں کے تینوں۔ چنانچہ حضرت ولید ابن ولید اللہ کے نبی کے پاس سے ہٹ کر کے خالد کے پاس پہنچے۔ خالد، تمہاری خبر اللہ کے نبی کو پہنچ چکی ہے، ذرا چلنے میں جلدی کیجئے، آقا آپ کی جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، آقا آپ تینوں ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا چلیے گا۔ حضرت خالد کہتے مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی کیونکہ میں نے بڑا نقصان پہنچایا تھا، میں نے اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی، وہ احد کا جو پاسا پلٹا ہے اس کی وجہ میں ہی بنا تھا، لہٰذا مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کیسے اللہ کے نبی کا سامنا کروں گا۔ چنانچہ جیسے ہی میں آقا کے سامنے پہنچا، میں زانوئے تلمس کر کے گردن کو جھکا کر کے نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، اے خالد غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی گردن اٹھائی ہے حضرت خالد نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا، لیکن ساتھ میں آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ، میں نے بڑا آپ کو ستایا ہے، بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے آقا نے جواب دیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد پچھلی تمام خطائیں اللہ نے تمہاری معاف کر دی ہیں، پچھلی تمام خطائیں اللہ نے تمہاری معاف کی ہیں۔ یہی حال حضرت عثمان بن طلحہ کا ہوا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، حضرت عمر ابن العاص نے بھی کلمہ پڑھا، لیکن کہتے ہیں ہمیں بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن میرے آقا نے جیسے یہ فرمایا، اے خالد، اے عمر، اے عثمان، اللہ نے تمہاری پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، تمہیں اب پچھلی زندگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سبق میرے اور آپ کے لیے بھی ہے
کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ نہ ہو۔ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا تعلق کسی انسان سے نہ ہو، کیونکہ جب تک آپ اس انسان سے معافی نہیں مانگ لیتے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ زمین دبا کر کے بیٹھ گئے، اللہ سے معافی مانگتے ہو، اللہ کیوں معاف کرے گا؟ ہاں، کسی کی چوری کر کے بیٹھ گئے، ہاں سمجھتے ہو کہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کی چغلیاں کر کے، ہاں کسی کو نقصان پہنچا کر حضرت جی بن کر کے بیٹھ گئے ہو کہ ہم تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق اور اوابین بھی پڑھتے ہیں، عمرے اور حج بھی کر کے آ گئے۔ نہیں میرے بھائی، یہ عبادت ان کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، لیکن اگر آپ نے کسی انسان کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ کو بذات خود اس سے جا کر کے معافی مانگنی پڑے گی، نہیں تو اللہ بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ شہادت تو کتنا بڑا درجہ ہے، اس سے بڑی موت تو دین اسلام کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے عزت والی عظمت والی اللہ کے یہاں کوئی موت ہو ہی نہیں سکتی۔ شہید کا خون زمین پہ نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی موت کہ اس اسلام کے اندر اس سے بڑی موت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک لکھا حدیثوں کے اندر، میرے آقا فرماتے کہ جس مومن کی شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل نہ سمجھے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس لیے شہادت کی موت تو تمام مومنوں کے نیتوں کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ اگر ہمیں موت دے تو شہادت کی موت دینا۔ شہادت کی تمنا جس مومن کو نہیں ہے، اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی تمنا اگر مومن کی نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، بلکہ منافقوں میں شمار ہو سکتا ہے، کفار کے اندر شمار ہو سکتا ہے۔ شہادت کی تمنا رکھنا تمام مومنوں پر فرض اور واجب کر دی گئی ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ کیوں کہنے لگا؟ شہید بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ وہ بندے کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ وہ بندے کا حق ہے۔ بخش دیا جائے گا شہید کا ہر گناہ، مگر قرض نہیں بخشا جائے گا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ذرا کتنے حقوق دبا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کتنا حق دبا کر کے بیٹھے رہتے، سمجھتے ہیں اب تو ہم نمازی بن گئے، اب تو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، اب تو داڑھی بھی رکھ لی ہے، کرتا پائجامہ بھی پہن لیا ہے، اب تو لوگ ہمیں حافظ صاحب، قاری صاحب، حاجی صاحب یہ ساری چیزوں سے نوازنے لگے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، حق تو لوٹانا پڑے گا۔ آپ کتنے بڑے بن جائیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی کا، اور خالی مسلمان بھائی نہیں بلکہ اگر کوئی ہندو بھائی بھی، اس کا بھی حق میں نے اور آپ نے دبایا تو وہ بھی واپس دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر گناہ کبیرہ ہے وہ توبہ سے ہوں گے۔ اگر کسی بندے کا حق دبا رکھا ہے تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ لہٰذا میرے بھائی، یہ تینوں کے تینوں اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب میں اگلی گفتگو کرنے چلا ہوں۔ یہاں سے میں آپ کو اب سے پہلے کچھ ہفتے یہ چیز بتلا رہا تھا کہ میرے آقا نے بہت سارے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں، میرے آقا نے خطوط بھیجے ہیں۔ کسی نے خط کا جواب احسن طریقے سے دیا ہے، کسی نے خط کا جواب خسر پرویز کی طرح اس کو ذلت کے ساتھ جواب دیا ہے۔ لہٰذا یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے نبی نے ایک خط اور بھیجا ہے، اس خط کو لے کر کے حضرت حارث کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اس خط کو لے کر کے آپ شام میں ایک بلقا جگہ ہے، وہاں کا ایک امیر ہے، وہاں کا ایک سردار ہے جس کو شرحبیل کہا جاتا ہے، اے حارث میرا خط لے کر کے اس کے پاس پہنچو۔ یہ کون ہے؟ یہ شاہ قیصر کے ماتحت گورنر ہے، یہ شاہ قیصر کے نیچے کام کرنے والا ہے۔ جیسے شاہ قیصر کو اللہ کے نبی نے خط لکھا ہے، ملک شام کا یہ جو گورنر ہے جس کو شرحبیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی نے خط لکھا اور حضرت حارث کو لے کر کے بھیج دیا۔ لیکن جیسے ہی حضرت حارث اس کے سامنے خط لے کر کے پہنچے، اس نے خط کو پڑھا ہے، لیکن اس نے ان صحابی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ ایلچیوں کا قتل نہیں کیا جاتا، قاصدوں کا قتل نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ملک کا کوئی اگر دوسرا ملک دشمن ہے، وہاں سے اگر کوئی قاصد آئے گا، چاہے جنگ چھڑی ہوئی ہو، چاہے آپس میں مقابلہ ہو رہا ہو، لیکن اصول یہ ہے کہ قاصد پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔
قاصد کو، خط لانے والے کو قتل نہیں کیا جاتا، چاہے ملکوں کی آپس میں کتنی بڑی دشمنی ہو، آپس میں جنگ و جدل کا معاملہ چل رہا ہو، لیکن اگر وہاں سے کوئی قاصد آتا ہے اس کو عزت دی جائے گی، اس کی بات کو سنا جائے گا، اس کی بات کو پوری پارلیمنٹ کے اندر رکھا جائے گا، اسے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ لیکن جیسی حضرت حارث اس شرابیل کے سامنے اللہ کے نبی کا خط لے کر کے پہنچے ہیں، چنانچہ اس نے حضرت حارث کا قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر میرے آقا کو پہنچی ہے، یہ خبر اللہ کے نبی کو پہنچی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی غصے میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ تیار ہو جائیں، ہم ان کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ ہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں کہ اگر تمام صحابہ کو کوئی قتل کر دے، کوئی شہید کر دے، وہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ جتنا کسی ایک صحابی کو کوئی بے گناہ شہید کر دے۔ صحابہ کو اکٹھا کیا، 3000 کا مجمع ہے، یہ کہاں کی روداد سنانے لگا؟ یہ غزوہ موتا کی آپ کو روداد سنانے لگا۔ یہ ان صحابیوں کا جو تذکرہ ہوا ہے شاید ان کے نام آگے کی طرف آئیں گے، اس لیے میں اب جو روداد سنانے لگا آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ یہ جنگ موتا کی روداد ہے، حضرت حارث جیسے قتل ہوئے ہیں، حضرت حارث جیسے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو خبر پہنچی کہ آپ کے قاصد کو اس ذلیل نے شہید کر دیا ہے، لہٰذا میرے آقا کھڑے ہوئے اور اپنے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ فوراً تیاری کرو، اے میرے صحابہ فوراً، کیونکہ ہمارے ساتھی کو ناحق شہید کیا گیا اور یہ اس کو اس کا مزہ چکھانا پڑے گا۔ حالانکہ شاہ قیصر کی بڑی طاقت ہے، حالانکہ قیصر و کسریٰ اس وقت کے سپر پاور طاقتوں میں ان کا نام گنا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3000 صحابہ کو اکٹھا کیا ہے، 3000 صحابہ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت زید کے ہاتھ میں وہ علم دیا ہے جس کا رنگ سفید ہے، حضرت زید کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اعلان کر دیا کہ وہ میرے صحابہ سن لو، جب حضرت زید شہید ہو جائیں تو تم یہ جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں دے دینا، جب حضرت جعفر شہید ہو جائیں تو پھر یہ جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں دے دینا، اور جب یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر جو مسلمان آپس میں مشورہ کر کے اپنا کسی کو سپہ سالار بنانا چاہیں، اپنا کسی کو ذمہ دار بنانا چاہیں تو مشورے سے جو بھی طے ہو جائے اس کو اپنا امیر بنا لینا، اس کو اپنا سپہ سالار بنا لینا۔ چنانچہ حضرت زید، یہ جانتے ہو حضرت زید کون ہیں؟ یہ حضرت زید اللہ کے نبی کے وہی غلام ہیں جن کو منہ بولا بیٹا بھی کہا گیا تھا، یہ وہی حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ لوگوں نے چہرے بنائے، حضرت جعفر کے ہوتے ہوئے آپ ایک غلام کو ہمارا سردار بنا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے آپ ایک غلام کو ہمارا امیر بنا رہے ہیں۔ میرے آقا جب یہ جواب سنتے ہیں فوراً غصے میں تل ملا جاتے ہیں کہ اب تک جو جاہلیت کی جو تمہارے اندر خیالات ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے، جو جاہلیت کے تمہارے اندر کچھ رہ گیا ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ سن لو کان کھول کر کے، اس اسلام کے اندر نہ کوئی آقا ہے، نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، اسی لیے زید کو سردار بنایا جا رہا ہے تاکہ تمہارے عقل و دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ اسلام میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، اسلام کے اندر سب برابر ہیں، کوئی برادری نہ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے۔ کون ہے بڑا؟ کون ہے بڑا؟ اس بڑے کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بڑے بنو اس دنیا میں اور آخرت میں تو پھر سن لو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، سب سے زیادہ عزت والا۔ یہ حسب نسب نہیں، یہ خاندان نہیں، یہ برادریاں نہیں، یہ مالداری، یہ غریبی نہیں، یہ گورا اور کالا پن نہیں، یہ بڑے اور چھوٹے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی نظروں میں سب برابر ہیں، اسلام نے سب کو برابر کا درجہ دیا ہے، اور بار بار یہ چیز میرے آقا نے عمل سے بتائی ہیں، بار بار یہ چیزیں کفار مکہ اور سردار مکہ کے ذہنوں سے نکالی ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے ذہنوں سے نکالنے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔
تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے برابر ہیں، تمام کے تمام اللہ کو ماننے والے برابر ہیں۔ ہاں اسی لیے تو نماز میں تمہیں سبق دیا جاتا ہے کہ دیکھو سب کے سب برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے۔ تبھی تو رمضان کے روزوں میں مجھے اور آپ کو سبق دیا جاتا ہے کہ اس برادری کا روزہ الگ ہوگا، اس برادری کا نانا، سب کے سب برابر ہیں۔ اسی تو جب مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، ہاں مالدار کے بدن پر بھی 2 چادریں سفید کلر کی ہیں، اور جو غریب ہیں ان کے بدن پر بھی 2 چادریں سفید کلر کی ہیں۔ کوئی دیکھ کر کے یہ نہیں بتا سکتا کہ ان میں کون سا حاجی امیر ہے، کون سا حاجی غریب ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو اسی لیے سمجھائی گئی ہیں کہ اسلام کے اندر سب کے سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو اس کی وجہ دوسری ہے، تقوی اختیار کر لو، بڑے بن جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، بڑے بن جاؤ گے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، یہ 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ جھنڈا زید کے ہاتھ میں رہے گا، اور سمجھ لینا یہ غلام نہیں ہے، یہ اب تمہارا سردار بن چکا ہے، یہ اب تمہارا ذمہ دار بن چکا ہے۔ اس کے حسب اور نسب کی طرف مت جانا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، جس نے اس امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ لہٰذا اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات کسی کونے کے اندر بھی لے کر کے نہ آ جانا کہ یہ تو غلام ہے، اس وقت میں یہ تمہارا امیر ہے، یہ اس وقت میں تمہارا ذمہ دار ہے، اور جس کو میں امیر بنا کر کے بھیج رہا ہوں یہ سمجھ لینا کہ اس کی بات ماننا میری بات ماننا ہے، اس کے حکم پر چلنا میرے حکم پر چلنا ہے۔ ہاں اگر کسی نے بھی اس کی خلاف ورزی کی تو اپنی جہنم کا خود مستحق ہوگا، وہ اپنی جنت کے راستے کو خود کاٹنے والا ہوگا۔ لہٰذا اس وقت میں زید بن حارثہ تمہارے امیر ہیں، جب یہ شہید ہو جائیں اس کے بعد جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں آئے گا، جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں جائے گا۔ لہٰذا اب جب یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر اپنا امیر طے کر لینا، مشورے سے طے کر لینا، جو بھی مشورے میں طے ہو جائے، جو بھی فیصل طے کر دے اس کو اپنا سپہ سالار سمجھ لینا۔ تینوں چلے ہیں۔ ادھر جب بلقاء کے گورنر کو، شام کے گورنر کو یہ معلوم ہوا کہ میں نے جن کے قاصد کو قتل کیا ہے، جن کے قاصد کو شہید کیا ہے، وہ اپنی فورس کے ساتھ میرے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، ہاں تھوڑا مسکرایا۔ سپر پاور کے سامنے یہ بھوکے ننگے ہمارا مقابلہ کریں گے؟ ہاں جن کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں، جن کو چلنے کے لیے سواری نہیں، ہاں اور کتنا مجمع ہے؟ صرف 3000 کا مجمع۔ ہاں بلقاء کا گورنر کہتا ہے، شام کا گورنر اٹھتا ہے اور اپنے ساتھ 1,00,000 فورس لے کر کے نکلتا ہے، 1,00,000 فوجیوں کو لے کر کے نکلتا ہے، جن میں سے کوئی پیدل نہیں ہے، سب کے پاس سواری ہیں، جن میں سے کوئی بھی نہتہ نہیں ہے، سب کے پاس ہتھیار ہیں۔ 1,00,000 کے اس لشکر کو لے کر کے یہ موتا کے میدان کے اندر پہنچتا ہے۔ جب شاہ قیصر ہرقل کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا گورنر محمد عربی کے صحابہ کے مقابلے کے لیے نکلا ہے، 1,00,000 کا مجمع لے کر کے پھر وہ نکلتا ہے۔ اب یہ مجمع 2,00,000 کا ہو چکا ہے۔ یہ چونکہ اس وقت کے سپر پاور ہیں، یہ اس وقت کے بڑے بڑے طاقتور ہیں، 1,00,000 کے ساتھ جب دوسرا 1,00,000 بھی مل گیا تو اب 2,00,000 کا مجمع ان 3,000 کے سامنے کھڑا ہوا ہے، موتا کے میدان میں پہلے آ کر کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جب صحابہ کو معلوم ہوتا ہے، امیر حضرت زید بن حارثہ کو معلوم ہوتا ہے کہ 2,00,000 کا مجمع 3,000 کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا کچھ تردد ہوا، کچھ پریشانی ہوئی، اور مشورے کے لیے حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور بڑے بڑے صحابہ کو بلایا۔ ہے میرے صحابہ، ہاں ہم ایمان تو مضبوط رکھتے ہیں لیکن سامنے مجمع 2,00,000 کا ہے، چنانچہ کیوں نہ اللہ کے نبی کو خبر کر دی جائے، کیونکہ میرے آقا اس جنگ میں نہیں گئے ہیں، آقا مدینے کے اندر ہی موجود ہیں، اپنے صحابہ کو بھیجا ہے۔ لہٰذا حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کیوں نہ اس خبر کو اللہ کے نبی تک پہنچائی جائے، یا نبی اللہ ہمارے مقابلے کے لیے 2,00,000 کا مجمع ہے۔ چنانچہ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں
اے زید، اے زید کون سی نعمت چھنوا رہے ہو؟ اے زید کیا کر رہے ہو؟ ہاں کس چیز کو مکروہ سمجھ رہے ہو؟ ہم تعداد سے نہیں لڑتے، ہم ہتھیاروں سے نہیں لڑتے، ہم طاقت سے نہیں لڑتے، ہاں ہم تو شہادت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کامیاب ہو گئے تو فتح اللہ کی ہے، اور اگر شہید ہو گئے تو جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اے زید یہ خبر آقا تک نہ پہنچاؤ، کہیں آقا ہمیں واپس نہ بلا لیں۔ 3000 کا مجمع 2 لاکھ کے سامنے پہنچ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ صحابی نہیں ہیں، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، چنانچہ کہا اب یہی مجمع اس 2 لاکھ کے مقابلے کے لیے نکلے گا، لہٰذا یہ تینوں کے تینوں صحابی اپنے اس پورے 3000 کے لشکر کو لے کر موتا کے میدان میں پہنچتے ہیں، جہاں پہلے اسرابیل نام کا ان دیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اب میں مختصر کی طرف آ رہا ہوں۔ لہٰذا جیسی مقابلہ شروع ہوا ہے، حضرت زید بن حارثہ اس علم کو لے کر اور ایک ہاتھ سے تلوار کو لے کر اس میدان میں آگے پہنچتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ آگے بڑھتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور کیوں نہ رخصت ہوتے؟ آقا تو پہلے خبر دے چکے تھے، جب زید شہید ہو جائے تو جھنڈا جعفر کو دے دینا، جب جعفر شہید ہو جائے تو جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کو دے دینا، کیوں نہ یہ نعمت ان کو ملتی۔ آقا پہلے خبر دے چکے تھے، آقا پہلے اشارہ کر چکے تھے۔ لہٰذا حضرت زید آگے بڑھتے ہوئے شعر کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی آگے بڑھے ہیں کسی دشمن کا تیر آیا ہے اور شہید ہو کر کے نیچے گر گئے، جھنڈا گرتے ہوئے دیکھا، حضرت جعفر نے آ کر کے اس علم کو پکڑ لیا، اس جھنڈے کو پکڑ لیا، آگے بڑھے، جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر جیسے ہی ہاتھ کٹا ہے وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ کفار نے دیکھا کہ یہ ہاتھ ابھی باقی ہے، لہٰذا اس ہاتھ کو بھی اڑا دیا گیا۔ اب جھنڈا انہوں نے اپنی گود سے اپنی رانوں سے پکڑ لیا ہے، گھوڑے کو پہلے ہی وہ کاٹ چکے ہیں، پیدل ہو کر کے مقابلہ کر رہے ہیں، اس آگے لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت جعفر بھی شہید ہو جاتے ہیں، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی باری ہے۔ حضرت عبداللہ آگے بڑھتے ہیں، علم کو پکڑتے ہیں اور دشمنوں کو چیرتے ہوئے یہاں تک کہ کہاں تک کا مقابلہ کرتے۔ وہ تیری شہادت کی خبر آقا دے چکے ہیں، تیرے جنت کی خوشخبری آقا سنا چکے ہیں، کہاں تک آگے بڑھتے؟ آگے بڑھے، مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا نیچے گرا ہوا ہے، ادھر میرے آقا مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے تمام صحابہ کو بلا کر کے بٹھا رکھا ہے، تمام کمزور بچے بوڑھے تمام مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کا معجزہ نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا جو شام کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، آج بھی اس کی مسافت تقریباً 20,000 سے بھی زیادہ بیٹھتی ہے، یا اس سے زیادہ کہیں کم و بیش بیٹھتی ہے۔ میرے آقا وہیں سے اس کا معائنہ کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے شام سے اور یہاں تک کہ جتنی دیواریں ہیں اللہ نے میری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دی ہیں، اب میں پورا معائنہ دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت تو یقین کرنا مشکل تھا، لیکن آج جب ہمارے سامنے ٹی وی چلتا ہے، ہم پوری دنیا کی خبر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ میرے آقا کا معجزہ تھا۔ آقا منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام کا تمام حال دیکھ رہے ہیں۔ کیا فرما رہے اپنے صحابہ سے؟ دیکھو میرے شیر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، 2 لاکھ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں دیکھو زید آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہوا، جنت کے اندر چلا گیا۔ اب جعفر آگے بڑھا، شہید ہوا، جنت کے اندر چلا گیا۔ فرماتے ہیں ایک ہاتھ شہید ہو گیا ہے، دوسرا ہاتھ شہید ہو گیا ہے، یہاں تک کہ جعفر بھی شہید ہو گیا ہے۔ پھر میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ارے صحابہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جعفر کو ان ہاتھوں کی جگہ بازو دے دیے ہیں، پر دے دیے ہیں، جس کی وجہ سے جعفر جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ کبھی ادھر اڑ رہا ہے، کبھی ادھر اڑ رہا ہے۔ یہ چلا آگے، شہید ہو گیا، یہ گیا جنت میں۔ عبداللہ ابن رواحہ یہ آگے بڑھے، یہ چلے،
یہ شہید ہو گئے۔ اب آقا خاموش ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مشورہ چل رہا ہے کہ اب یہ جھنڈا کس کو دیں، یہ جھنڈا کس کو دیں، یہ جھنڈا کس کو دیا جائے۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے اٹھا لیا تو تمام صحابہ کہنے لگے آپ ہی امیر ہیں، نہیں، انہوں نے فوراً لپک کر کے وہ جھنڈا حضرت خالد ابن ولید کو دے دیا۔ حضرت خالد ابن ولید، یہ ان کی پہلی جنگ ہے، یہ ان کی پہلی جنگ ہے جو اسلام کی طرف سے گئے ہوئے ہیں۔ سامنے 2 لاکھ کا مجمع ہے، یہ صرف 3000 ہیں اور لڑکھڑائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی تلوار، جیسے ہی وہ جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور سب نے کہا اب ہمارے امیر خالد بن ولید ہیں، ادھر اللہ کے نبی مسکرائے کہ اب جھنڈا اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اللہ کی تلوار کو توڑ دے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اللہ کی تلوار کو توڑ دے۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید اسی جنگ موتا کے اندر گئے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، جو سیرت کے ہونہار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اللہ سے تمنا کر رہے تھے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ وہ تمنا غلط کر رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، پوری دنیا بھی مل کر کے ان کو شہید نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اللہ کی تلوار تھی۔ اللہ کی تلوار کی کوئی طاقت نہیں جو اس کو توڑ دے۔ خیر، آگے کی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو سمجھائی جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم